کالی بلیاں ہیوولین، جادو ٹونے اور قسمت کے ساتھ اپنی وابستگی کے لیے مشہور ہیں۔ قرون وسطیٰ کے آغاز سے کالی بلیوں کا تعلق شیطان، چڑیلوں اور جادو ٹونے سے ہو گیا۔ کچھ لوگ اس حد تک یقین کرنے لگے کہ کالی بلیاں چڑیلوں یا یہاں تک کہ چڑیلے ہیں جنہوں نے کوئی اور شکل اختیار کر لی۔ اس بڑے پیمانے پر توہم پرستی کے نتیجے میں کالی بلیوں اور بعض اوقات ان کے مالکان کی بھیانک قتل عام بھی ہوئی۔ اسی سے جڑا ایک واقعہ شمشیر کا جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے علاقے میں میری ایک شاپ ہوا کرتی تھی۔ ایک دن مغرب سے تھوڑا ٹائم پہلے میں اپنی دکان سے کسی کام سے باہر نکلا۔ واپس آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک کالے بکرے کی سری میری دکان کے باہر پڑی ہے۔ سردیوں کی شامیں تھیں اور مغرب کا ٹائم ہونے لگا تھا۔ میں نے وہ سری اٹھائی اور اپنی دکان سے دور جا کر ایک جنگل نما پیڑ کے نیچے اسے پھینکنے لگا۔ میں نے جیسے ہی وہ سری ہوا میں پھینکی، اتنے میں ہی 3 کالی بلیاں اچانک کراتے ہوئے اس پہ حملہ آور ہو گئی۔ وہ ایسے حملہ آور ہوئی جیسے کوئی بھوکا شیر کسی شکار پر چپٹتا ہے۔ اس سے پہلے وہ بلیاں میں نے اس پلاٹ میں یا اس جگہ پہ نہیں دیکھی۔ میری سری پھینکتے ہی وہ میری آنکھوں کے سامنے اس کو چٹ پٹ ختم کر گئی۔ ان بلیوں کی آنکھیں عجیب سی تھیں۔ میں یہ دیکھتے ہوئے تھوڑا خوفزدہ ہوا اور واپس آ کر دکان پر بیٹھ گیا۔ لیکن جیسے ہی میں دکان پر آیا، میری حالت عجیب ہونے لگی۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دکان بند کی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کافی دھند تھی۔ میں جوں ہی اپنی گلی میں مڑا تو ہمارا گھر ایسے تھا کہ گلی سے لے کر کونے تک ہمارا گھر نظر آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے باہر 3 برقع پوش خواتین کھڑی ہیں۔ ابھی میرا بائک گلی کے کونے پر تھا، اتنے میں وہ عورتیں گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی رشتہ دار آئے ہیں یا کوئی مہمان آئے ہیں۔ میں گھر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا میرے سب گھر والے ایک روم میں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام دعا کی اور ان سے پوچھا کہ کون آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ ابھی 3 عورتوں کو میں نے اندر آتے دیکھا، وہ کون تھی؟ انہوں نے کہا کہ دروازہ تو لاک تھا، تمہارے آنے پر ہم نے کھولا، یہاں پر تو کوئی نہیں آیا۔ میں تھوڑا پریشان ہوا، پھر سوچا شاید یہ میرا وہم تھا۔ طبیعت بھی بوجھل تھی۔ تھوڑا سا کھانا کھایا اور ہم سب سونے کے لیے چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا سوتا تھا۔ رات قریب کوئی 1-1:30 کا ٹائم ہوا ہوگا۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دروازے پر کوئی نوک کر رہا ہے۔ حالانکہ میرا دروازہ کھلا ہوتا تھا اور آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے میرا دروازہ نوک کیا ہو۔ میں نے اٹھ کر باہر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے باقی گھر والوں کے کمرے چیک کیے تو سب اپنے اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ میں دوبارہ آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جیسے ہی میری دوبارہ آنکھ لگی، اتنے میں مجھے چھت سے آواز آئی۔ مجھے صاف یوں محسوس ہوا جیسے سیڑھیوں سے کوئی چھت پر جا رہا ہو۔ میں جلدی سے کھڑکی کی طرف پہنچا، وہاں سے سیڑھیاں نظر آتی تھی۔ میں نے دیکھا ایک کالے برقعے والی عورت چھت کے اوپر جا رہی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے باقی گھر والوں کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ باہر لایا۔ میں نے کہا کہ اس وقت چھت پر کوئی گیا ہے۔
میں، میرا بھائی اور میرے والد صاحب ہم ہتھیار لے کر چھت کی طرف گئے۔ ہمارے ہاتھوں میں لائٹ بھی تھی۔ پوری چھت ڈھونڈ ڈالی مگر وہاں کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے برا بھلا کہا کہ آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ کبھی کہتے ہو کوئی آواز آئی، کبھی کہتے ہو کوئی گھر کے اندر آیا۔ میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اب میں اندر سے خوفزدہ ہو گیا تھا کہ آخر یہ سب ہے کیا۔ میں واپس اپنے بستر میں آ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں غنودگی میں گیا ہی تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کوئی میرے بہت قریب کھڑا میرا نام لے رہا ہے، وہ بھی سرگوشی میں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں حیران رہ گیا۔ ایک کالے رنگ کی عورت جس کی شکل ایسی بھیانک تھی کہ مجھے آج بھی یاد آتی ہے تو میری چیخ نکل جاتی ہے۔ اس نے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں میری چیخیں بلند ہوئی اور میرے گھر والے میرے کمرے میں آ گئے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے گھر والے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے ایک عالم کو بلایا جس نے مجھ سے آ کر ساری بات پوچھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ اس رات کو یہ ہوا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 3 عورتوں کو دیکھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ میں نے ان کو وہ بکرے کی سری والی بات اور 3 بلیوں کی بات بھی بتائی۔ یہ سنتے ہی وہ خاموش ہو گئے اور کچھ پڑھنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ وہ 3 بلیاں اصل میں کوئی اور مخلوق تھی جو کہ وہاں سے تمہارے پیچھے لگ گئی۔ انہوں نے مجھے کچھ دم درود کیا اور ایک تعویذ اپنے پاس رکھنے کو کہا، اور اگلے ہفتے کی رات کو مجھے کہا کہ ایک پورا بکرا اس پیڑ کے نیچے جا کر رکھ آنا اور یہ کام تم نے اکیلے کرنا ہے۔ میں نے اگلے ہفتے کی رات ایسا ہی کیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے کبھی کچھ نظر تو نہیں آیا، مگر ایک خوف میرے اندر رہ گیا ہے۔ ہر وقت عجیب سا ایک خوف میرے دل میں رہتا ہے۔